السلام علیکم. وائب ٹی وی کی اسپیشل نشریات نعمت افطار میں میں ہوں آپ کا میزبان بلند، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جی عامر. السلام علیکم. اور آپ لوگوں کو آج کا 10واں روزہ بھی بہت مبارک، اور ماشاءاللہ ایک عشرہ پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے. ایک عشرہ آج کمپلیٹ ہو گیا ہے، یعنی پہلا عشرہ جو کہ رحمت کا عشرہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب آگے دو عشرے، ایک مغفرت کا عشرہ ہے اور ایک دوزخ سے رہائی کا عشرہ ہے. تو یہ دونوں عشرے بھی، یعنی جب تمام مسلمان یہ دونوں عشرے بھی پالیں گے تو اس کے بعد عید کی خوشی انہیں نصیب ہوگی. اور ہم نے دیکھا کہ بالکل رمضان کا پتہ نہیں لگا. پہلے رمضان کو آپ کے سامنے تھے، آج 10 رمضان المبارک کو آپ کے سامنے، اور یہ 10 دن کا وقت ایسے گزرا ہے کہ بالکل اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کس طرح یہ 10 دن ایک دم سے گزر گئے ہیں. اور بہرحال ابھی بھی ہمارے پاس 2 عشرے موجود ہیں، 20 دن رمضان المبارک کے موجود ہیں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، تزکیہ نفس کو پا سکتے ہیں، تقوی کو پا سکتے ہیں. اور اگر یہ 3 چیزیں ہم پالیں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں گے اور تقوی حاصل کر لیں گے، تو میرے خیال میں تمام مسلمانوں کی اور تمام انسانوں کی زندگیاں بہت آسان ہو جائیں. بالکل بالکل. بس یہی سب چیزوں پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے، تو میرے خیال سے آگے ہمارے آنے والے دن بہت اچھی طریقے سے گزر سکتے ہیں. بالکل. یعنی 20 دن ہیں ہمارے پاس رمضان المبارک کے، اور کہا جاتا ہے کہ بہت بدقسمت ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اس رمضان کے مہینے میں نیکی نہ کمائی یا روزے نہ رکھے. تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ پاتے ہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. جو لوگ اس دفعہ، یعنی آپ کو ہر دن یا ہر رمضان یہ سوچ کے گزارنا چاہیے کہ آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، اپنی مغفرت کروا لینی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب. اور میرے خیال سے صرف نہ کہ رمضانوں کے دنوں میں ہمیں ہر وقت اپنی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہر وقت ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ ہم زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، ہم اس دنیا میں رہیں گے نہیں رہیں گے. جی ہاں، یہاں تو 10 سال اور 20 بالکل ہم لوگ پلاننگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ. بالکل یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کی جاتی. اللہ کی مرضی کے بغیر تو کہتے ہیں کہ جی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور ہم پتہ نہیں کہاں کی پلاننگز کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، توبہ کریں، کہ ہم سب نے جو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جو روزمرہ میں جو جھوٹ کہیں گے وہ ہم نے بہانوں کی صورت میں تبدیل کر دیا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے بہانے بنانا ہم نے اسٹارٹ کر دیے. واقعی جسے کہنا چاہیے کہ ہم جھوٹ کو بہانے کا نام دے دیتے ہیں، اور تو میں ایک بہانہ کر رہا تھا، مذاق کے طور پہ جھوٹ بول دیا، کسی کو مشکل سے نکالنے کے لیے جھوٹ بول دیا. یعنی ہم شاید جھوٹ کو یا ان چیزوں کو ہم یہ نہیں جانتے کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے اس کا بھی گناہ ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لوگوں میں جو پہلے، چاہے آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں، ویسے جو ایک صدقات کا، خیرات کا جو جذبہ پایا جاتا تھا وہ اب کم ہوتا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک ابھی شروع نہیں ہوتا کہ ہزاروں کی تعداد میں مانگنے والے، یعنی جو کہ پروفیشنل مانگنے والے ہیں، تو اور کوئی کام نہیں ہے، جن کی ہو سکتا ہے کہ شاید ہم سے اور آپ سے زیادہ جائیدادیں ہوں، وہ مانگنے کی قرض سے کراچی کا رخ کرتے ہیں. اور اب اگر آپ کسی بھی سگنل پہ جائیں تو اس وقت یہ عالم ہے کہ ایک سگنل پہ 15 سے 20 مانگنے والے ہیں. جس طرح کی وہ ورڈنگز یوز کرتے ہیں، کہ جس طرح کے وہ دعائیں دینا یا پھر وہ بددعاؤں کو کہتے ہیں کہ وہ اس بددعاؤں میں کنورٹ کر جاتے ہیں، کہ اندر سے بندہ ہل جاتا ہے کہ آپ کو کرنا پڑتا ہے، لیکن ہوتا اس میں یہ ہے کہ ہم جو اصل مستحق ہوتا ہے وہ اس میں مارا جاتا ہے. اور جو پروفیشنلز ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم تو بھائی ہماری تو نیت سچی ہے، ہم اپنی نیت سے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مستحق ہوتا ہے اس تک وہ چیز نہیں پہنچ پاتی، تو پھر اس کا بہت افسوس ہوتا ہے. تو کوشش کریں. لوگ، تو میں آپ کو بتاؤں، کچھ حضرات تو اس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے آپ نے ان سے قرض لیا. ہاں بالکل، زبردستی گھس جائیں گے بھائی. یہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی انگوٹھی سے ٹھک ٹھک کار کے شیشے پہ، اگر آپ کسی سوچ میں مبتلا ہیں یا اگر آپ سگنل پہ کھڑے ہیں تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک دم ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب جب پھر ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں نا، چار لوگ جو ہیں وہ وائپر لے کے آپ کی گاڑی کے شیشے صاف کرنے کے لیے. اچھا، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک کو دے دیا تو اس کے بعد لائن لگے گی، پوری لائن لگے گی. ایک آدمی کو آپ دیں گے، وہ جا کے جنگل کی آگ کی طرح سگنل پہ بتائے گا. اگر سگنل کھلنے میں 30 سیکنڈ سے زیادہ ہوئے تو آپ کی گاڑی چاروں طرف سے مختلف مانگنے والے. باقاعدہ میں نے تو ایسے جملے بھی سنے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا وہ تمہارا سگا ہے کہ تم نے اس کو دے دیا اور مجھے نہیں دیا. تو آپ سوچیں کتنی غلط. اگر آپ ان کو کوئی کم پیسہ دے دیں نا تو وہ الٹا آپ کے مار کے چلے جاتے ہیں، مطلب پھینک بھی دیں گے، آپ کو واپس
واپس پھینک دیں گے کہ کیا پھینک دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. پہلے اگر ہم دیکھتے تھے کہ اگر ہمارے پیرنٹس اگر کبھی کسی کو دیر ہوتے تو وہ بالکل تھوڑے سے پیسے بھی دیتے تھے, تو وہ اللہ کا شکر ادا کر کے بندہ جو ہے وہ چلا جاتا تھا. اور پھر وہ ایک گیٹ اپ ہوتا تھا, اگر دیکھا جائے ان بیگرز کا ایک گیٹ اپ ہوتا تھا. اب تو ہر طرح کے لوگ جو ہے نا وہ اس فیلڈ میں آ گئے. تو بالکل آج تھوڑی سی ہم ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ہم بات کریں گے صدقات خیرات پہ بات کریں گے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ, لیکن پھر بھی صدقات خیرات کا اسلام میں بہت زیادہ ذکر ہے, کس طرح کرنا چاہیے. خاص طور پر رمضان المبارک میں روزہ کھلوانے کا حکم دیا گیا ہے کہ کسی صائم کا روزہ کھلوائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ, جو شخص روزہ کھلواتا ہے اس کو روزے جتنا ثواب ملتا ہے, اور جس کا روزہ کھلوایا جائے اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ساری باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون سے کالر موجود ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو ہیلو, لائن ڈراپ تو نہیں ہو گئی ہے؟ ہیلو, اوکے, لائن ڈراپ ہو گئی ہے. لائن ڈراپ ہو گئی ہے کیونکہ انتظار نہیں کر. تو میرے خیال میں جی اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور آج جو ہماری مہمان شخصیات موجود ہیں ان سے اپنے ناظرین کی تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ پہلے جو مہمان شخصیت ہے کمسن ثنا خواں ہیں, نعت خواں ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث انور قادری. السلام علیکم بیٹا, کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ بہت چھوٹی سی عمر میں بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں آپ. بالکل ماشاءاللہ. بلکہ آج ہمارے دونوں ہی مہمان جو ہیں وہ کمسن ہیں. کمسن بالکل. اور ان کے ساتھ جو آج اسکالر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ ہیں جناب نعمان نقشبندی صاحب. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس افطار ٹرانسمیشن میں, اور امید کرتے ہیں کہ آج آپ سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے, اور نہ صرف ہم بلکہ جو لوگ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو جی میں بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد مہمانوں سے آپ کا تعارف ہو گیا ہے. یہاں ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. کہیں نہ جائیے, دیکھتے رہیے نعمت افطار. شهر